بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق للمظفر صدوم کا سبق نمبر 21 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے قضیہ بسیطہ کی اقسام کے دوسرے حصے کو، اور اس سے متعلق انشاءاللہ ہماری بحث جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ آج ہم بیان کر رہے ہیں مطلقہ عامہ یا مطلقہ فعلیہ سے ہماری مراد کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایسا قضیہ کہ جس میں محمول کے حکم کو موضوع کے لیے فعلی قرار دیا گیا، چونکہ اس کو ہم نے قضیہ فعلیہ کا نام دیا تو لہٰذا اس میں فقط اور فقط فعلیت کو بیان کیا جائے گا کہ محمول میں جو حکم پایا جاتا ہے وہ موضوع کے لیے فعلی ہے، البتہ اس میں ضرورت اور دوام کو مد نظر نہ رکھا گیا، یعنی اس بات کو بیان نہ کیا جا رہا کہ یہ والی جو فعلیت کا حکم ثابت کیا جا رہا ہے آیا یہ ہر زمانے میں ہوگا یا ہمیشہ ہوگا۔ فرماتے اس بات کو یہاں پر بیان نہیں کیا جا رہا، بلکہ خارج میں فقط اور فقط فعلیت کو ہی مد نظر رکھا جا رہا اور فقط اس کی فعلیت کو ہی بیان کیا جا رہا۔ فرماتے جس طرح گزشتہ قدام نے کہا تھا کہ ہر ایک قضیے کی دو قسمیں ہیں، اسی طرح مطلقہ عامہ اور مطلقہ فعلیہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ پہلی ہے قضیہ موجبہ اور دوسری ہے قضیہ سالبہ۔ دونوں کی مثال قضیہ موجبہ کی مثال جیسے کل انسان ضاحک بالفعل، ہر انسان جو ہے وہ بالفعل ضاحک شمار ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، بالفعل کی یہاں پہ قید لگائی گئی، یعنی یہ جو ضاحک والا حکم انسان کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے یہ فقط اور فقط اس فعلیت کے ساتھ مخصوص ہے، البتہ خارج میں یہ ہر حال میں ایسا اس میں دوام و ضرورت پائی جاتی ہے۔ فرماتے اس بات کو یہاں پہ بیان نہیں کیا جا رہا۔ اسی طرح کل انسان ماش بالفعل، ہر انسان بالفعل جو ہے وہ چلنے والا ہے۔ فرماتے یہاں بھی کیا ہے، انسان کے لیے چلنے کا جو حکم، ماشی ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے، لیکن اس کی فقط اور فقط فعلیت کو مد نظر رکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح تیسری مثال کل فلک متحرک بالفعل، یہاں پر بھی کیا ہے کہ ہر سیارے کے بالفعل متحرک ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے۔ یہ ہوگی تین مثالیں قضیہ موجبہ کی۔ قضیہ سالبہ کی مثال جیسے لا شیء من الانسان بماش بالفعل، انسان میں سے کوئی بھی چیز بالفعل ماشی شمار نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پہ کیا ہے کہ انسان کے لیے ماشی نہ ہونے کا جو حکم لگایا جا رہا ہے یہ بالفعل لگایا جا رہا ہے، یعنی فقط فعلیت کو مد نظر رکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح لا شیء من الفلک بساکن بالفعل، جیسے ستاروں میں سے اور سیاروں میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو کہ بالفعل ساکن شمار ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پر جو حکم اس کے سکون کا لگایا جا رہا ہے وہ بھی فقط اور فقط اس کی فعلیت کو بیان کر رہا ہے، اس کے دوام اور اس کی ضرورت کو یہاں پر بیان نہیں کیا جا رہا۔ فرماتے ہم نے اس قضیہ کو مطلقہ عامہ کا نام دیا۔ فرماتے مطلقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فرماتے مطلقہ اس اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے کہ چونکہ اس میں فعلیت کی جہت مطلق ہوتی ہے، یعنی فقط اور فقط فعلیت کو بیان کیا جاتا ہے، اور یہ نہیں بیان کیا جاتا فعلیت کی جہت کیا ہے، کس انداز سے فعلی ہو، کس طرح فعلی ہو۔ فرماتے چونکہ اس کی جہت مطلق ہوتی ہے اور اس میں کسی قسم کی قید یا شرط نہیں پائی جاتی، اس اعتبار سے اس کو مطلقہ کہتے ہیں۔ عامہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ عامہ اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں ضرورت اور دوام عمومی ہوتی ہے، یعنی اس میں نہ ضرورت کو بیان کیا جاتا ہے اور نہ دوام کو بیان کیا جاتا ہے، بلکہ یہ ضرورت اور دوام دونوں کو شامل ہے، البتہ کسی کے ساتھ اس کو خاص نہیں کیا جاتا، لہذا اس اعتبار سے ہم اس کو عامہ کا نام دیتے ہیں۔ اگلی قسم ہے قضیہ حینیہ مطلقہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ قضیہ حینیہ مطلقہ عامہ کی ہی طرح، البتہ ان میں ایک فرق پایا جاتا ہے کہ مطلقہ عامہ میں جو فعلیت ہوتی ہے وہ مطلق ہوتی ہے، جبکہ قضیہ حینیہ مطلقہ میں کیا ہوتا ہے، اس میں زمانے اور وقت کی قید ہوتی ہے۔ چونکہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس کو حینیہ کا نام دے دیتے ہیں۔ حینیہ کا مطلب یعنی یہ فقط اور فقط کسی خاص حین، کسی خاص وقت اور کسی خاص زمانے کو بیان کر رہی ہے، یعنی اس میں زمانے اور وقت کے اعتبار سے تعین ہوتی ہے، تقیید ہوتی ہے، لیکن اوپر ہم نے کہا تھا کہ جو فعلیت بیان ہوتی ہے اس میں جہت مطلق ہوتی ہے، اس میں کسی اعتبار سے بھی قید نہیں لگائی جاتی، اس لیے ہم نے اس کو عامہ کا نام دیا، اس کو ہم نے حینیہ مطلقہ کا نام دیا۔ بس ہم اس کی تعریف اس انداز سے کریں گے کہ قضیہ حینیہ مطلقہ سے مراد ایسا قضیہ ہے کہ جس میں محمول کی فعلیت کو کسی خاص زمانے میں ثابت کیا جا رہا ہو۔ اس اعتبار سے اس کی بھی دو قسمیں بن جائیں گی، یا یہ موجبہ ہوگا یا یہ قضیہ سالبہ ہوگا۔ موجبہ کی مثال جیسے کل کاتب
متحرک الاصابع بالفعلیت الوصفیت حین ہوا کاتب، کہ ہر جو شخص جو کاتب ہو کہ جس میں صفت کتابت پائی جاتی ہو اس کی انگلیاں متحرک ہوں گی، لیکن کب؟ فرماتے یہ والا جو متحرک الاصابع ہونے والا وصف ہے یہ اس صورت میں فعلی ہوگا کب؟ حین ہوا کاتب، یعنی یہ شرط پائی جاتی ہے، یعنی کاتب ہونے کے ساتھ جو اس کی انگلیاں متحرک ہو رہی ہیں یہ کب تک متحرک ہوگی؟ جب اس کے اندر یہ کتابت والی صفت موجود ہوگی، جب کتابت والی صفت ختم ہو جائے گی فرماتے پھر اس صورت میں ہم اس کے اوپر متحرک الاصابع ہونے کا حکم بھی نہیں لگا سکتے۔ ہوگی موجبہ کی مثال، سالبہ کی مثال جیسے لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع بالفعلیت الوصفیت حین ہوا کاتب، ان کے کاتب کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کی ساکن انگلیوں کے ساتھ شمارت، یعنی اس کی انگلیاں متحرک ہوتی ہیں، اس کی انگلیاں ساکن نہیں ہوتی، لیکن کس صورت میں؟ البتہ اس صورت میں کہ جب اس کے اوپر صفت کتابت کا حکم لگایا جا رہا ہے، جب تک کتابت کی صفت موجود ہوگی تو ہم اس کے اوپر ساکن الاصابع ہونے کا حکم بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ اس کو اس سے ہر حال میں سلب کرنا ضروری ہے۔ اس لحاظ سے فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ فقط اور فقط کتابت کے ساتھ اس کا حکم لگایا جا رہا ہے، یعنی وقت معین کیا جا رہا ہے، اس کی حینیت کو اور اس کے زمانے کو اور اس کے وقت کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ ہو گیا قضیہ حینیہ مطلقہ۔ اگلی قسم کیا ہے؟ قضیہ ممکنہ عامہ۔ اس سے مراد ایسا قضیہ موجبہ ہے کہ جس میں طرف مقابل سے سلب ضرورت کو بیان کیا، جیسا کہ اس کے نام ظاہر ہے ممکنہ عامہ، یعنی امکان عام کو بیان کرتا ہے، اور امکان عام کو پہلے بیان کر چکے ہیں کہ امکان عام میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہمیشہ طرف مقابل سے سلب ضرورت کو بیان کیا جاتا ہے، کہ جو اس کی طرف مقابل ہے اگر تو قضیہ موجبہ ہے تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں کیا ہوگا، اس صورت میں امکان عام کا مطلب ہوگا کہ جو اس کی طرف مقابل ہے، موجبہ کی طرف مقابل کیا ہے، اس کا سالبہ ہونا، مطلب سالبہ سے سلب ضرورت کو بیان کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ جیسے کل انسان کاتب بالامکان العام، ہر انسان جو ہے وہ اس کے اوپر کاتب ہونے کا حکم لگایا جائے گا، لیکن امکان عام کی صورت میں دیکھیں قضیہ موجبہ ہے، یعنی اس کے اوپر کاتب ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ امکان عام کی صورت میں ہے، یعنی کیا کر رہا ہے، یعنی جو اس کی طرف مقابل ہے، یعنی اس کا کاتب نہ ہونا اس کو سلب کیا جا رہا ہے، اس کی ضرورت کو سلب کیا جا رہا ہے، یعنی انسان کبھی بھی کاتب نہیں ہو سکتا، تو مطلب اس ضرورت کو سلب کیا جا رہا ہے، یعنی انسان کا جس طرح کاتب ہونا ممکن ہے ویسے ہی انسان کا کاتب نہ ہونا بھی ممکن ہے، اس کی سلب ضرورت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ہوگی قضیہ موجبہ کی مثال۔ قضیہ سالبہ اگر ہو مطلب اس میں امکان عام کا معنی کیا ہوگا، مطلب اس میں امکان عام کا مطلب یہ ہوگا کہ جو قضیہ سالبہ کی طرف مقابل ہے، یعنی ایجاب، مطلب اس ایجاب کی سلب ضرورت کو بیان کیا جائے گا، جیسے لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العام، کے انسان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کو کاتب نہیں کہا جا سکتا، البتہ امکان عام کی صورت میں۔ دیکھیے قضیہ سالبہ ہے لا شیء من الانسان بکاتب، فرماتے ہیں قضیہ سالبہ، اس کی طرف مقابل کیا ہے، قضیہ موجبہ، یعنی انسان کا کاتب ہونا۔ تو یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے امکان عام، انسان کے کاتب ہونے کی جو ضرورت ہے کہ ہر حال میں انسان کاتب ہو، اس ضرورت کو سلب کیا جا رہا ہے، یعنی انسان کا ہر حال میں کاتب ہونا ضروری نہیں، جس طرح اوپر والی مثال میں کہا تھا کہ قضیہ موجبہ میں جس طرح ہم نے کہا تھا طرف مقابل انسان کا کاتب نہ ہونا ضروری نہیں ہے، اسی طرح فرماتے ہیں قضیہ سالبہ کی جو طرف مقابل ہے یعنی انسان کا کاتب ہونا ضروری نہیں ہے، اور اس ضرورت کو یہاں پہ سلب کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں اس کو ہم نام دیں گے قضیہ ممکنہ عامہ کا۔ اس کو ممکنہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ چونکہ اس میں امکان عام کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس کو عامہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ والا قضیہ ممکنہ عامہ جو ہے وہ امکان عام کے علاوہ امکان خاص کو بھی شامل ہے، ممکنہ خاصہ کو بھی شامل ہے، جس کو انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے جب ہم قضیہ مرکبہ کی اقسام بیان کریں گے، تو اس میں جو اس کی آخری قسم آئے گی وہ ممکنہ خاصہ آئے گی، اس کو انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، تب آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ جو ممکنہ خاصہ ہے اس کا دائرہ تھوڑا سا تنگ ہے، البتہ جو ممکنہ عامہ ہے وہ ممکنہ خاصہ کو بھی شامل ہے، اس اعتبار سے ہم نے اس کو عامہ کا نام دیا ہے۔ اگلی قسم کیا ہے؟ قضیہ حینیہ ممکنہ۔ فرماتے ہیں یہ حقیقت میں ممکنہ عامہ کی ہی قسم ہے، البتہ ان میں ایک فرق پایا جاتا ہے دونوں میں، کہ ممکنہ عامہ میں امکان عام اطلاق رکھتا ہے، یعنی ہم جب بیان کرتے ہیں کہ امکان عام کو بیان کیا جا رہا ہے لیکن اس میں کسی بھی چیز کی قید موجود نہیں ہوتی، لیکن جو حینیہ ممکنہ، جس طرح ہم نے گزشتہ کہا تھا حینیہ مطلقہ، جس طرح ہم نے وہاں پہ کہا تھا کہ فعلیت تو ہے لیکن فعلیت کے وقت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کے زمانے کو بیان کیا جا رہا ہے، یہاں پر بھی ایسا ہے، امکان عام کو تو بیان کیا جا رہا ہے لیکن
حینیت کی صورت میں اس کے زمانے اور اس کے وقت کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، جیسے کل ماشن مضطرب الیدین بالامکان العام حینا ہوا ماشن کے فرماتے ہر وہ شخص جو کہ ماشی ہے اس کے دونوں ہاتھ مضطرب شمارت البتہ امکان عام کی صورت میں، لیکن یہ حکم کب ہوگا؟ جب اس کے ساتھ ماشی ہونے کی صفت موجود ہوگی، یعنی جب تک وہ جس زمانے میں اور جس وقت میں وہ ماشی ہوگا اس کے اوپر ہم مضطرب الیدین والا حکم لگائیں گے، وائلا اس کے اوپر نہیں لگائیں گے۔ فرماتے اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہماری مثال ہے مضطرب الیدین قضیہ موجبہ ہے، اس کی طرف مقابل کیا ہو جائے گی؟ یعنی غیر مضطرب الیدین، یہ طالبہ اس کی طرف مقابل ہو جائے گی۔ فرماتے غیر مضطرب الیدین ہونا یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ اس کے امکان عام کو بیان کر رہا ہے اور اس کی ضرورت کو یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ سلب کر رہا ہے، یعنی ماشی ہونے کی حالت میں دونوں چیزوں کا امکان پایا جاتا ہے۔ ممکن ہے مضطرب الیدین ہو، ممکن ہے کہ مضطرب الیدین نہ ہو، پس دونوں اس اعتبار سے برابر ہوں گے۔ فرماتے ہیں جو قضیہ حینیہ ممکن ہے اس کو ایک وہم کو دور کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ وہم کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہم یہ کہ جن افراد کے نزدیک اتصاف وصف کی صورت میں محمول کا موضوع کے لیے ثابت ہونا محال ہے، یعنی وہ افراد جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس کے اوپر حکم لگا رہے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ماشی کے اوپر مضطرب الیدین کا حکم ثابت کرنا محال ہے، کیوں محال ہے؟ اس لیے کہ یہاں پہ امکان عام ہے۔ امکان عام میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ثبوت نہیں پایا جاتا بلکہ وہاں پہ سلب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو افراد اس بات کے قائل ہیں کہ اتصاف وصف کی صورت میں محمول کا موضوع کے لیے ثابت ہونا محال ہے، مصنف فرماتے ہیں ہم نے ان کے وہم کو باطل کر دیا اور ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ یہاں پر امتناع نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ انسان ماشی بھی ہو اور غیر مضطرب الید بھی ہو، جیسا کہ اوپر والی مثال میں ہم نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے۔ الخامس المطلقۃ العامۃ، قضیہ بسیطہ کی پانچویں قسم ہے قضیہ مطلقہ عامہ، و تسمى الفعلیۃ، فرماتے اس کو قضیہ فعلیہ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ کیا مراد ہے؟ وہی ما دلت علی ان النسبۃ واقعۃ فعلا وخرجت من القوۃ الی الفعل، فرماتے ہیں کہ وہ قضیہ جو اس بات پر دلالت کرے کہ جو یہاں پر نسبت موجود ہے وہ بالفعل واقع ہو رہی ہے، فقط اور فقط فعلیت کو بیان کر رہا ہے، اور یہ والی جو صفت ہے خرجت من القوۃ الی الفعل، اور اس بات کو بیان کریے کہ یہ والا جو قضیہ ہے یہ قوت سے خارج ہو کے اب فعلیت کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، بالقوہ سے نکل کر بالفعل میں داخل ہو چکا ہے۔ ووجدت بعد ان لم تکن، اور پہلے قوت کے مرحلے سے جب یہ موجود نہ تھا اب یہ کیا ہوگا؟ خارج میں موجود ہوگا۔ اب اس میں فرق نہیں ہے، سواء کانت ضروریۃ او لا، چاہے وہ ہر حال میں ضروری ہو یا ضروری نہ، فرماتے اس میں ضرورت اور عدم ضرورت کو بیان نہیں کیا جا رہا۔ وسواء کانت دائمۃ او لا، فرماتے اس میں بھی فرق نہیں ہے کہ یہ دائمہ ہو یا دائمہ نہ، فرماتے اس بات کو بھی یہاں پر بیان نہیں کیا جا رہا۔ اسی طرح فرماتے ہیں وسواء کانت واقعۃ فی الزمان الحاضر او فی غیرہ، چاہے یہ زمان حاضر میں واقع ہو رہا ہو یا زمان حاضر میں واقع نہ ہو رہا، فرماتے ہیں کہ اس میں بھی فرق نہیں ہے، یعنی یہ فقط اور فقط فعلیت کو بیان کر رہا ہے۔ فعلیت ہر حال میں ضروری ہو، فرماتے نہ، ہر حال میں دائمی ہو، فرماتے نہ، اسی طرح ہر حال میں یہ موجودہ زمانے میں ہو، گزشتہ میں ہو یا آئندہ زمانے میں ہو، فرماتے زمانے اور وقت کے اعتبار سے بھی اس میں کوئی قید موجود نہیں ہے، چونکہ ہر اعتبار سے عمومی ہے لہٰذا ہم اس کو قضیہ عامہ کا نام دے رہے ہیں۔ مثال جیسے کل انسان ماشی بالفعل، ہر انسان بالفعل ماشی ہے، وکل فلک متحرک بالفعل، اور ہر فلک جو ہے وہ بالفعل متحرک شمار ہے۔ ان دونوں مثالوں کے ساتھ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ وعلیہ، پس اس بنا پر فالمطلقۃ العامۃ اعم من جمیع القضاء السابقہ، اس اعتبار سے دیکھیں تو جو قضیہ مطلقہ عامہ ہے وہ اپنی پہلی چاروں اقسام کو ہی شامل ہوگا اور اس کا دائرہ وسیع ہو جائے گا۔ یہ ہوگی پانچویں قسم۔ چھٹی قسم کیا ہے؟ السادس الحینیۃ المطلقہ، چھٹی قسم ہے قضیہ حینیہ مطلقہ، وہی من قسم المطلقہ، فرماتے ہیں یہ حقیقت میں جو پانچویں قسم بیان کی تھی قضیہ مطلقہ عامہ، یہ اسی کی ایک ذیلی قسم شمار ہوتی ہے، یعنی جو کام قضیہ مطلقہ عامہ کرتا ہے وہی کام قضیہ حینیہ مطلقہ کرتا ہے، البتہ ان میں ایک فرق پایا جاتا ہے۔ فتدل علی فعلیت نسبت ایضا، فرماتے پس یہ قضیہ مطلقہ عامہ کی مانند یہ
موضوع کے لیے محمول کے جو اندر حکم پایا جاتا ہے اس کی فعلیت کو بیان کرتا ہے، البتہ لیکن فعلیتہا حین اتصاف ذات الموضوع بے وصفہ و عنوان، البتہ فرماتے ہیں اس کی جو فعلیت ہوگی وہ فقط اسی صورت میں ہوگی کہ جب اس موضوع کی ذات کے ساتھ وہ وصف اور وہ عنوان متصف ہو رہا ہوگا، یعنی جس زمانے میں، جس حال میں، جس حینیت میں اور جس وقت میں اس موضوع کی ذات کے ساتھ یہ وصف ہوگا تب اس کے اوپر حکم ہوگا۔ جب فرماتے ہیں کہ یہ وصف موجود نہیں ہوگا تب اس موضوع کے اوپر حکم بھی نہیں ہوگا، جیسے کل طائر خافق الجناحین بالفعل حین ہوا طائر، ہر وہ طائر فرماتے ہیں کہ وہ اپنے پروں کو پھیلایا ہوا ہوتا ہے، کس صورت میں؟ جب وہ طائر ہوتا ہے، جب وہ آسمان میں پرواز کر رہا ہوتا ہے، جب وہ پرواز کر رہا تو اپنے پروں کو پھیلائے ہوتا ہے، یعنی یہ پروں کو پھیلانے والا جو حکم ہے کب ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہوگا جب وہ پرواز بھی کر رہا ہوگا، جب صفت طائر ہونا اور پرواز کرنے والی وصف اس میں ختم ہو جائے گا تو مطلب اس صورت میں یہ والا حکم جو اس سے کیا ہو جائے گا؟ منتفی ہو جائے گا۔ تو گویا کہ فہیہ تشبہ المشروطۃ والعرفیۃ من ناحیۃ اشتراط الجہتہا بوصف الموضوع و عنوان، مطلب اس اعتبار سے قضیہ حینیہ مطلقہ قضیہ مشروطہ اور قضیہ عرفیہ کے ساتھ مشابہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نے کہا تھا کہ جب تک موضوع کے ساتھ صفت موجود ہوگی، یہ شرط موجود ہوگی تب تک حکم ہوگا، فرماتے ہیں یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا، اس اعتبار سے یہ ان دو قسموں کے ساتھ متشابہ ہو جائے گی۔ السابع، ساتویں قسم کیا ہے؟ الممکنۃ العامۃ، قضیہ ممکنہ عامہ وہ کیا ہے؟ وہی ما دلت علی سلب ضرورت الطرف المقابل لنسبت المذکورۃ فی القضیۃ، فرماتے ہیں قضیہ ممکنہ عامہ سے مراد وہ قضیہ ہے جو کہ طرف مقابل سے سلب ضرورت کے اوپر دلالت کرے۔ کون سی طرف مقابل؟ فرماتے ہیں وہ والا قضیہ جو بیان کیا جا رہا اس کی جو طرف مقابل ہوگی اس سے سلب ضرورت کو بیان کرے گا۔ کیا مطلب؟ اسی کی وضاحت کر رہے ہیں۔ فَإِنْ كَانَتِ الْقَضِيَّةُ مُوجِبَةً دلت علی سلب ضرورت سلب، اگر تو قضیہ موجبہ ہوگا تو یہ کیا کرے گا؟ سلب ضرورت کی سلب پر دلالت کرے گا، یعنی جو قضیہ سالبہ ہوگا اس کی جو ضرورت ہوگی اس کو وہاں پر سلب کیا جا رہا ہوگا۔ وَإِنْ كَانَتْ صَالِبَةً، اگر قضیہ سالبہ ہوگا تو جس کی طرف مقابل ہوگی دلت علی سلب ضرورت الایجاب، وہ ضرورت ایجاب کے سلب پر دلالت کرے گا۔ ومعنی ذالک، مطلب اسی کی وضاحت کرتے ہیں کیا؟ انہا تدل علی ان نسبت المذکورۃ فی القضیۃ غیر ممتنعہ، مطلب اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو نسبت یہاں پر ذکر کی گئی ہے وہ ممتنع نہیں ہے، یعنی اس کی ضرورت کی کیا کرے؟ نفی کرے، چونکہ ممکنہ امکان کو بیان کرے گا لہذا یہ کیا کرے گا؟ ضرورت کو سلب کرے گا۔ سواء کان ضروریہ، اب چاہے وہ ضروری ہو یا ضروری نہ ہو، سواء کانت واقعۃ اولا، چاہے وہ قضیہ حقیقت میں خارجیہ ہو، واقع ہو رہا ہو بالفعل یا نہ ہو رہا ہو، اسی طرح وہ دائمہ ہو یا دائمہ نہ ہو، فرماتے ہیں کہ اس میں فرق نہیں ہے، ساری کی ساری قسمیں اس میں شامل ہو جائیں گے۔ جیسے کل انسان کاتب بالامکان العام، ہر انسان جو وہ امکان عام کی صورت میں کاتب شمار ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ای ان الکتابۃ لا یمتنع ثبوتها لکل انسان، یعنی کتابت کا ہر انسان کے لیے ثابت ہونا لا یمتنع ممتنع نہیں ہے۔ دیکھیں ہم نے کیا کہا تھا کہ جو قضیہ موجبہ ہے اس کی جو طرف مقابل یعنی انسان کا کاتب نہ ہونا، فرماتے ہیں کہ اس کو سلب کیا جا رہا ہے، کہ کیا کر رہا ہے؟ فعدمها لیس ضروری، ہاتھ میں جائے گی کتابت کی جانب کہ انسان کا کتابت کی صفت کے ساتھ متصف نہ ہونا لیس ضروریہ ضروری نہیں ہے، یعنی جو قضیہ سالبہ جو اس کی طرف مقابل ہے وہ اس کو کیا کیا جا رہا ہے؟ سلب کیا جا رہا ہے۔ وَإِنِ اتَّفَقَ أَنَّهَا لَا تَقَعُ لِبَعْضِ الْأَشْخَاصِ، مطلب اگرچہ بعض افراد میں ایسا بطور متفقہ کہ ہو جائے کہ ہم ان کے ساتھ اس صفت کو متصف نہ کر سکیں، البتہ فرماتے ہیں کہ ہر حال میں یہ ضروری ہو، مطلب اس ضرورت کی یہاں پہ کیا کی جا رہی ہے؟ نفی کی جا رہی ہے، اس کو سلب کیا جا رہا ہے۔ وعلیہ، اس بنا پر فالممکنۃ العامۃ اعم من جمیع القضاء السابقہ، جو قضیہ ممکنہ عامہ ہوگا وہ پہلے تمام اقسام کو شامل ہو جائے گا۔ الثامن، آٹھویں قسم کے الحینیۃ الممکنہ، قضیہ حینیہ ممکنہ، وہیہ من قسم الممکنہ، یہ قضیہ ممکنہ کی قسم جو ہم نے ساتویں قسم بیان کی تھی یہ اسی قسم کا ہی ایک ذیلی عنوان، ذیلی قسم شمار ہوتی ہے، البتہ ولیکن امکانہ بلحاظ اتصاف ذات الموضوع بے وصفہ و عنوان، البتہ اس کا امکان فقط اس صورت میں ہے جب موضوع کی ذات کے ساتھ صفت کے اتصاف کو مد نظر رکھا گیا ہو، کہ جب تک موضوع کے ساتھ یہ عنوان اور یہ صفت ہوگی تب تک اس کے اوپر حکم ہوگا، وائلہ اس کے اوپر حکم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو ہم نے حینیہ کا نام دیا۔ جیسے کلو ماشن غیر مضطرب الیدین بالامکان العام حین ہوا ماشن، کہ ہر وہ چیز جو ماشی ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ امکان عام کی صورت
میں اس کے اوپر غیر مسترب الیدین کا حکم لگایا جائے گا، لیکن کس صورت میں؟ جب اس کے ساتھ ماشی ہونے کی صفت موجود ہوگی۔ تو گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں والحینیۃ الممکنۃ یؤتی بها عندما یتوہم المتوہم۔ فرماتے ہیں حقیقت میں ہم نے یہ جو قضیہ حینیہ ممکنہ کو بیان کیا، یہ ایک وہم کو، ایک اعتراض کو بیان کرنے کے لیے ہم نے اس کو نقل کیا گیا، اس کو دور کرنے کے لیے بیان کیا ہے۔ وہم کیا ہے کہ ان المحمول یمتنع ثبوتہ للموضوع حین اتصافہ بوصفہ، کہ جو محمول ہوگا اس کا ثبوت موضوع کے لیے ممتنع ہوگا، یعنی آپ محمول کو موضوع کے لیے ثابت نہیں کر سکتے کس صورت میں؟ جب اس کو اس کے وصف کے ساتھ متصف کیا جا رہا ہے۔ جب اتصاف وصف ہوگا تو موضوع کی ذات کے لیے محمول کو ثابت کرنا اصلاً ممکن نہیں۔ اس کو باطل کرنے کے لیے ہم نے یہاں اس قسم کو بیان کیا تھا۔ تو خلاصہ کہ آج کے درس کا مطلقہ عامہ سے مراد وہ قضیہ جس میں موضوع کے لیے محمول کی فعلیت کو بغیر کسی قید و شرط کے ثابت کیا جائے، اس کی دو قسمیں، یا موجبہ ہوگی یا سالبہ ہوگی۔ حینیہ مطلقہ سے مراد وہ قضیہ جس میں موضوع کے لیے محمول کی فعلیت کو خاص زمانے میں ثابت کیا جائے۔ ممکنہ عامہ سے مراد وہ قضیہ جس میں موضوع کے لیے محمول کی طرف مقابل سے سلب ضرورت کو بیان کیا جائے۔ پس ایجاب کی صورت میں سلب اور سلب کی صورت میں ایجاب سے سلب ضرورت کو بیان کیا جائے گا۔ اور قضیہ حینیہ ممکنہ سے مراد وہ قضیہ ہے جس میں موضوع کے لیے محمول کی طرف مقابل سے سلب ضرورت کو کسی خاص زمانے میں بیان کیا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔